اسموک والا سسٹم ہے. پچھلے سال بھی ہم آپ کو مدعو کرتے تھے, ٹھیک ہے, اس بار بھی, اور یہی ہماری سچویشن ہو جاتی ہے کہ ہم ٹاپ پہ آ جاتے ہیں اسموک کی سچویشن میں. ابھی جو ناک گلا ہے ہمارا, یہ تو بہت بری طریقے سے جکڑ گیا ہے. مطلب مجھ جیسی لڑکی نے ویکسینیشن بھی لی, اور بھی لوگوں نے ویکسینیشن لی, مگر اس کے باوجود کھانسی, گلا خراب, نزلہ زکام سب کو جکڑا ہوا ہے. تو اس سے کیسے بچاؤ ہو سکتا ہے؟ اسموک اور ڈسٹ تو سارا سال رہتی ہے. شہروں میں رہنے والے لوگ اب سیکھ لیں کہ وہ مٹی دھویں کے طوفان میں بھی رہ رہے ہیں, تو ہمیں اس پہ بہت ایکٹیولی کام بھی کرنا ہے. لیکن سب سے زیادہ ہمارا جسم میں آنکھیں, ناک, گلا اور اس کے بعد لنگس بہت افیکٹ ہوتے ہیں. یہ کیونکہ ان سین چیزیں ہیں, گیسز ہیں اس میں, کاربن ڈائی آکسائڈ, کاربن مونو آکسائڈ, اتنے پارٹیکلز ہیں 2.5 مائکرو میٹر سے لے کے 10 ملی میٹر تک ہوا میں سسپینڈڈ ہے. ہر سانس کے ساتھ 500 سی سی ہوا کے ساتھ ہم اندر لے کے جا رہے ہیں, اور ان میں سے میجورٹی ہیلتھ کے لیے ہائیلی ڈینجرس ہے, ہائیلی ڈینجرس. لیکن اس سے ڈرنے کا نہیں ہے, اس سے بہت ساری چیزوں سے تدارک ہو سکتا ہے, ہم بہت حد تک بچ سکتے ہیں. انڈیو ایکسپوز نہ ہوا جائے, خام خواہ باہر جن دنوں میں نہیں جس ٹائم پہ نہیں جایا جاتا, وہ بہتر ہے کہ آپ گھر پہ اسٹے کریں. بچوں نے جب اسکول جانا ہے تو مائیں اچھے طریقے سے اس کو صبح کے ٹائم پہ بات دے کے پراپر طریقے سے بریک فاسٹ کروا کے گھر بھیجیں. اور جو ہی بچہ اسکول پہنچے, ٹیچرز کا کام ہے, ماؤں کا کام ہے بچے کو ایجوکیٹ کرنا کہ ہاتھ کو, اپنے نوز کو, گلے کو پانی سے فلش کرتے رہنا ہے, پانی کے سپس لیتے رہنا ہے. یہی کام ورک پلیس پہ جانے والوں کے لیے ہے, جو لوگ گلے کو خشک بھی نہیں رکھنا ہے, پانی پیتے رہنا ہے. جب آپ آفس پہنچیں یا آفس سے گھر پہنچیں تو پہلا کام آپ نے ناک, کان, گلے کو اچھے طریقے سے پانی سے فلش کر لینا ہے. بہت خشوع خضوع سے ٹائم لگا کے وضو کریں, یا سب سے اچھا ہے کہ باتھ لے لیں جب گھر پہنچیں, اور اس سے بھی اچھا ہے اگر آپ دن میں 1 یا 2 دفعہ سٹیم لے لیں. جو لوگ سائنس نے پروو کیا ہے پانی پیتے رہتے ہیں سارا دن, چند سپس پانی کے ایکسٹرا آرڈنریلی آپ سارا دن پئیں گے تو آپ کی مدافعت بڑھ جائے گی, کلینلینس باڈی کی فلشنگ ہوتی رہے گی. اور اگر لٹل وارم چیزیں لیں گے, ہلکی سی گرم, تو نتھنگ لائک. ہر بندے کا ٹیسٹ فلیور علیحدہ ہے. کس کس قسم کے ماسک ہمیں پہننے چاہیے؟ جو نارمل ہم سستے 5-10 روپے والا جو ماسک ہم پہنتے ہیں جو باہر سے مل جاتا ہے, کیا وہ ٹھیک ہے, اس کو پہن لینا چاہیے, وہ ہمیں بچا سکتا ہے, یا پھر کوئی اور ماسک؟ سرجیکل ماسک جو کامنلی اویلیبل ہیں لائک ٹیشو پیپر ہوتے ہیں, بہت فائن, یہ پہننے آسان بھی ہیں. سمپل انفیکشن کے لیے جس کو بھی چھینکیں آ رہی ہیں, کھانسی آ رہی ہے, چیسٹ انفیکشن ہوئی ہے, اس نے تو ضرور پہننا. اچھا. اس کا فائدہ یہ کہ پورا گھر انوالو نہیں ہوگا. ایک بندہ انوالو ہوتا ہے وہ کیئرلیس ہو جاتا ہے, ایک ہی برتن میں کھانا کھا رہے ہیں, ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں, تو سرٹنلی چانسز ہیں کہ اگر وہ 10-15 دفعہ کھانسے گا تو کم از کم 5 سے 6 گھنٹے اسی جراثیم اس میں ہوا میں معلق رہتے, ایکٹیولی ڈیزیز کاز کر سکتے. لائک اگر کسی کو کھانسی ہو رہی ہے اور کوئی کسی گلاس میں پانی پی رہا ہے تو پھر ہم اس گلاس میں بچوں کو اپنا جھوٹا نہ پلائیں. ایگزیکٹلی. جس کو چھینکیں آئیں, کھانسی آئے, ایکٹیو انفیکشن ہو, وہ تو ماسک ضرور لگائے. جو صاحب بھی باہر بائک پہ جائے, گاڑی اوپن اس نے ونڈو کی ہوئی ہے یا وینٹ کھولا ہوا گاڑی کا, وہ بھی ماسک ضرور لگائے. ہیلمٹ کے ساتھ ماسک لگائیں, آپ کی زندگی بھی سیف رہے گی, آپ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے. لیکن جب بھی آفس پہنچیں تو ضرور اچھا سا وضو کر لیں, اپنے ہاتھوں کو فلش کر لیں, اور پانی یا وارم چیزیں, ہر بندے کی بائیو کیمسٹری ڈی این اے ڈیفرنٹ ہے, جو بھی کسی کی پسند ہے وارم چیز ضرور لیتے رہیں سارا دن. اس سے آپ بہت حد تک بچیں گے. اور دوسرا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر گھر سے نکلیں, ہم وضو کر کے نکلیں ہیں, ٹھیک ہے, تو جب کسی مقام پہ جہاں پہ جانا ہے وہاں پہنچیں تو وہاں پہ بھی جا کے ایک بار ناک سے پانی وانی نکال کے صاف کریں, اور وضو کرنا تو دوبارہ وضو کر لیں. ایگزیکٹلی. اس سے ہم بہت حد تک بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. ان دنوں میں بند ڈبوں والی چیزیں, جوسز, کیچپ, بلینڈڈ چیزیں, فاسٹ فوڈ منیمائز کر دیں. بہت ساری ایسے سمپل چیزیں ہیں مس فضا کہ جس پہ اگر ایکٹیولی کام کیا جائے تو مدافعت کافی ریز ہو جاتی ہے. ان دنوں میں آپ اپنی سلیپ کا بہت خیال کریں, اسمائل سارا سال اپنی اپ گریڈڈ رکھیں, اور زیادہ سے زیادہ آپ ایکٹیولی گھر میں جہاں بھی 10 منٹ بھی ملے
تھوڑی سی ایکٹیویٹی کر لیں, فزیکل ایکٹیویٹی ان دا نیم آف سپورٹس, ایکسرسائز ہر بندے نے کرنی ہے. اوپن ایریا سے تھوڑا سا اجتناب کریں. AQI جہاں پہ زیادہ ہے وہاں پہ بند کمروں میں کر لیں. جن لوگوں کو فیسلٹی اویلیبل ہے, جیسے ہمارے AC کے فلٹرز ہیں, پلیز ویکلی ان کو صاف ضرور کریں, ورنہ آپ کے کمرے میں بھی انف ڈسٹ, اسموک موجود رہے گی. ایمبینس میں, انوائرمنٹ میں جو کچھ بھی ہے اس بند کمرے تک سلولی پہنچ رہا ہے. تو اس لیے فلٹر کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ہیپا فلٹر یوز کر لیں, ہیومیڈیفائر یوز کر لیں, ایئر پیوریفائر یوز کر لیں جن لوگوں کو دستیاب ہیں, تو نتھنگ لائی. ورنہ جن لوگوں کے پاس دستیاب نہیں ہے وہ سارے مل کے کیا کریں؟ ایک کام تو کر سکتے ہیں ہم سارے. ایچ ون اگر گھر میں 1-2 پلانٹ ہی لگا دیں, ٹیک مائی ورڈس, جو پلانٹ ہیں ان کی تھوڑی سی کیئر کر لیں, چند سالوں میں یہ شہر دوبارہ سے وہ باغوں کا شہر بن جائے گا. اچھا, اب پھر یہ جو اسموک کے اندر جو پارٹیکلز ہوتے ہیں, کیا یہ کینسر کاز کرتے ہیں؟ کیونکہ میں کل کہیں پڑھ رہی تھی کہ کوئی پھیپھڑوں کا کینسر, گلے ناک کا کینسر جو ہے اس کے خطرات ہیں. ایسی سچائی ہے؟ یہ بالکل نون فیکٹ ہے کہ جس طرح سگریٹ اسموک میں تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز کیمیکل ہیں, ان میں سے کچھ کیمیکل اس اسموک میں سمپل ڈیزیز, الرجیز, انفیکشن کو بے حد تک بڑھاتے ہیں. ہارٹ اسٹروک, ہارٹ اٹیکس اور اسٹروکس کا انسیڈنس پولوشن میں زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن سب سے زیادہ چانس ہے کہ اگر لمبی دیر ایکسپوز ہوا جائے تو اس میں کارسینوجن, کو کارسینوجن, پرو کارسینوجنس, کینسر کازنگ, کینسر کو پروموٹر, ساری چیزیں موجود ہیں. لمبی دیر یہاں پہ رہنا سرٹنلی لائف ایکسپیکٹنسی اور کوالٹی آف لائف کو خراب کرتا ہے. کوالٹی آف لائف بیڈلی ڈسٹرب ہوتی ہے. یہ جس طرح یہ ایک پولوشن نہیں ہے مسٹر صاحب, یہاں پہ ایئر پولوشن, ساؤنڈ پولوشن, ویسٹ کا پولوشن, واٹر پولوشن, یہ چاروں ویری ویری امپورٹنٹ ہیں اور انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور ہم سارے تھوڑا سا بھی کنٹریبیوٹ کریں گورنمنٹ کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ, اور اس کے لیے ہمیں بہت ایکٹیولی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں چند سال پہلے یہ تھا ہی نہیں. مجھے یاد ہے جب فرسٹ ٹائم آیا تو میٹنگ ایٹ ہائر لیول, آئی واز پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج, تو اس وقت چیف سیکرٹری صاحب نے ایک میٹنگ بلائی GR1 میں. ایگزیکٹلی اس وقت سارے زور پریشان ہو رہے تھے یہ آ کہاں سے گئی, اور وہ ہر سالہ بڑی ہے, کم نہیں ہوئی ہے. اور اس کے لیے تدارک کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. اور اس میں سب سے ڈینجرس جو آپ کا کویسچن ریز کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ڈیزل اورینٹڈ جو چیزیں ہیں وہ 80% کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اس کا مطلب کہ وہ گاڑیاں جو ڈیزل میں امیشن کر رہی ہیں یہ سب سے زیادہ ہیلتھ کے لیے ہیزرڈ ہے. اس سے جیسے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ابھی جو دھواں آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ موسٹلی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کسان ہیں, یہ جو اپنی فصلوں کو جب آگ لگاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی, وہاں سے بھی, کچھ لوگ کہتے ہیں انڈیا سے آ رہا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں گاڑیوں کی جو کھٹارا گاڑیاں روڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں اس کے سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے آ رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ اس میں میرا خیال ہے کہ سب لوگ, ہم سارے ذمہ دار ہیں. ہر بندہ اپنی بائک, گاڑی کو سال میں 1-2 دفعہ ایبسولوٹلی اس کی ٹیوننگ کرائے, کلیننگ کرائے, چیک ضرور کرائے. اور گورنمنٹ کو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے ایسی گاڑیوں پہ جو امیشن کر رہی ہیں. رکشے, گاڑیاں, سٹے والے, کامن مین, ہم سارے مل کے کافی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس پہ تو ہم نپ دا ایول فوراً بڈ کر سکتے ہیں, یہ تو پاسبل ہے. تو ہمیں سب سے ضرورت ہے کہ جو تو سردیوں میں تو ہر دوسرے چوک پہ کھڑا ہوتا ہے سٹے والا, مونگ پھلی والا, اور ہم سارے مل کے انجوائے بھی کرتے ہیں. تو یہ سرٹنلی ایک کامن مین اس کو نہیں روک سکتا, یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور اس میں سب ہم نے مل کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور یہ چیزیں تو سرٹنلی روکی جا سکتی ہیں, اس میں کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. اور پھر جیسے کچھ ریسٹورنٹس ہیں, فارم میں لوگ جا کے اپنا بون فائر کرتے ہیں, ادھر سے بھی تو دھواں جنریٹ ہوتا ہے. ان دنوں میں تو یہ فن بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہم ایک سویلائز سٹیزن, دیکھیں پوری دنیا میں یہ مسائل آئے ان دا نیم آف, اس کو ورڈ یوز کیا کہ براؤن لاس اینجلس, گرے لنڈن. چند سالوں میں انہوں نے پوری فیکٹریوں کو اس دور ڈسمنٹل کر دیا, نپ دا ایول ان دا بڈ کر دی. اب وہ وہاں پہ تھا ہی نہیں کبھی, ایسے کبھی جیسے وہ کہتے سینگ تھے ہی نہیں کبھی سر پہ. سر باربیکیو کھاتے ہیں آپ؟ موسٹلی اوائڈ کرتے ہیں. موسٹلی اوائڈ کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں آپ,
کیونکہ دیکھیں یہ بھی باربیکیو کا تو دیکھیں کیسے دھواں نکال رہے ہیں. سڑکوں پہ آپ جائیں تو وہاں پہ باہر ہی باربیکیو لگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, دھواں اڑا رہے ہیں. ہم کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں, وہاں پر بھی اتنا زیادہ آؤٹ ڈور ایریا پہ باربیکیو کر رہے ہوتے ہیں. اتنے بڑے بڑے یہ بیدیا روڈ پہ یہاں پر کھلے ہیں, آپ نے دیکھا ہے. اور فوڈ اسٹریٹ چلے جائیں اور کہیں چلے جائیں آپ, جہاں جہاں آپ کو جو کوئی باربیکیو تکا شاپ دکھے گی, انہوں نے اپنا باربیکیو کا پلیٹر جو ہے نا وہ پورا باہر لگایا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ باربیکیو کر رہے ہیں, دھواں دار پورا. تو اس کا کوئی روک ٹوک کوئی کچھ نہیں ہے, یا پھر کوئی ایسی سوچ نہیں ہے پازیٹیو کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنی اذیت میں ہیں, ہم اتنی تکلیف میں ہیں, اور ہمارے خود کے بچے اس کو سفر کر رہے ہیں, اس گلے اور کھانسی, کیونکہ سب کے گلے چوک ہوئے ہوئے ہیں. اور اتنے انفیکشنز جو ہیں وہ ہم لوگ ان کے پارٹیکلز جو ہے وہ ہوا میں وہ پریڈ کروا رہے ہیں, جسٹ بیکاز کیونکہ ہم اپنے ریسٹورنٹس اپنی دکانیں چمکانے کے لیے تو باربیکیو کر رہے ہیں, تو بون فائر کر رہے ہیں. ایک تو ہمیں تو ہمارے فن سے مطلب فرصت نہیں ہے, چاہے کسی کے سامنے والے کی جان چلے جائے, ہم نے فن کرنا ہے. اور جیسے یہ ابھی موسم آتا ہے نا ٹھنڈ کا, پہلے پلان گرمیوں سے ہو جاتا ہے, اس سیزن میں میرے گھر باربیکیو ہے, اس سیزن میں میرے گھر بون فائر ہے, سارے کے سارے مل کے آ جاؤ, بون فائر کے اکٹھا بیٹھیں گے. پھر یہ جو لوگ کچرے کو آگ لگاتے ہیں اکٹھا کر کے, ٹھیک ہے نا, گلی کا یا گھر کا, اب اس کو پکڑا ایک جگہ جمع کیا, اس کو آگ لگاتی, وہ کتنا ڈینجرس ہوتا ہے. سر پلیز بتائیں نا ڈاکٹر صاحب. یہ تینوں چیزیں, سگریٹ اسموکنگ, ایک بندہ انجوائے کرتا ہے لیکن پورے ایمبینس کو انوائرمنٹ میں خراب بھی کرتا ہے. اس کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, وہ میرا بھی مسئلہ ہے. جس جگہ وہ پی کے جائے گا, پیسو اسموکنگ باقیوں کے لیے بھی چھوڑ کے جائے گا. یہ جو آپ نے بات کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ بون فائر اور اسپیشلی یہ جو ہماری کوکنگ ہے آؤٹ سائڈ اور باربیکیو, یہ باربیکیو کھانا بھی کینسرس ہے. جو گوشت جلا ہوا ہے, روٹی جلی ہوئی ہے. پہلے ایک بڑی اچھی خوبصورت ہوتی تھی کہ چائنیز ماں نے بچے کو ہاسٹل بھیجا تو اس نے کہا کہ تم جو بھی روٹی جلی ہو نا یا کوئی چیز جلی ہو وہ میرے لیے اکٹھی کر کے لے آنا. اس کا تھیم یہی اس کو سمجھایا جاتا ہے, کوئی چیز تھوڑی سی بھی جو براؤن زیادہ ہو گئی ہے, جلی ہوئی ہے, وہ آپ نے نہیں کھانی, یہ کینسرس ہے. اس میں نائٹروسامین ہے. اسموکڈ میٹ, برنٹ میٹ از ایبسولوٹلی کینسرس. اس کو اوائڈ کیا جائے, اس سے کہیں بہتر سیفسٹ ہے, اور اس کا دھواں ہی نہیں پورے فضا کو آلودہ کر رہا ہے, وہ کھانے کے لیے بھی مضر صحت ہے, اس لیے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اور مطلب کہنے کا یہ تھا ڈاکٹر صاحب کا کہ باربیکیو بھی نقصان دہ ہے, کیونکہ اس میں ہمارا مین میسج جو ہے وہ کامن مین نے صرف اپنی سلیپ اسمائل کا خیال کرنا ہے, سو دیٹ وہ آؤٹ پرفارم کریں. آج کے دن تو آپ کے لیے, میرے سب کے لیے اور اس چینل والوں کے لیے بھی, محسن نقوی صاحب کو نہ کہ ہم برتھ ڈے پہ وش کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. ایک ایسا شخص جو آئیکن ہے کریٹیوٹی کا, ٹرینڈ سیٹر کا. میں تو لائف میں فرسٹ ٹائم جب ان کو ملا, وہ پتہ کس حالت میں تھے. مجھے گوہر اعجاز صاحب, میں پرنسپل تھا علامہ اقبال میڈیکل کالج کا, مجھے لے کے گئے کہ آپ کو ایک دسترخوان پہ لے کے جانا. رمضان شریف کے دن تھے, پی آئی سی کے پیچھے ہزاروں لوگوں کے لیے افطار ڈنر کا انتظام تھا. تو ایک شخص سے میں فرسٹ ٹائم ملا, گوہر اعجاز صاحب نے کہا کہ یہ ہیں محسن نقوی صاحب. وہ ایک عام ورکر کی طرح سب لوگوں کے سامنے افطاری رکھ رہے تھے. میں نے اینڈ تک جب ہاف این آور 1 آور جو ہم نے وہاں اکٹھے گزارا, وہ بالکل ایسے کام کر رہے تھے جیسے سٹی 42 کے ان کے چینل کے سارے لوگوں کو پانی, چیزیں, کھانے کی چیزیں خود وہاں سے اٹھا کے ہر بندے سے حال پوچھ رہے تھے, ہر بندے کی چیزیں پہنچا رہے تھے. ایسا بندہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو, جن کی پاؤں زمین پہ ٹکے ہوں اور آئیز ان کی اسکائی سے اوپر ہوں, ان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. کیا بات ہے, اللہ بخش. میری امی کہتی تھی جن کی جڑیں مضبوط ہوں نا, ان کی شاخیں ویسی پھیلتی ہیں, لمبی ہوتی ہیں. May God bless him. He is really an icon. Thank you so much. بہت بہت شکریہ. We'll take a short break. We'll be right back after a break.